ایک واقعہ عرض کر کے، چونکہ کابرین تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی زندگیوں میں برکت دے اور ہمیں قدردانی کی توفیق دے، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے میں مائک حضرت کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ حضرت کے درمیان اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریونڈ کے جو امام تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مرتد ہونے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک زبان سے اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کا انکار کر دینا، مرتد ہو جانا، ایک دل سے، اور تیسرے نمبر پہ اپنی عملی زندگی سے۔ تو آج ہم نے اس مبارک پلیٹ فارم سے یہ نیت کرنی ہے کہ تینوں طرح کے ارتداد جو ہمارے رویے، ہمارے طریقے آقا کریم سے ہٹ کر دوسروں کے طریقے شروع ہو گئے، ہماری غمی خوشی میں، ہر معاملے میں، اس سے بھی ہم نے نکلنا ہے، دوسروں کو بھی نکالنا ہے۔ اور جو دلی اعتبار سے عقائد غلط ہو چکے ہیں، اس سے خود بھی نکلنا ہے، دوسروں کو نکالنا ہے۔ اور خاص طور پر جو چند ٹکوں کی خاطر اپنے آپ کو قادیانی لکھتے ہیں پاسپورٹ کے لیے یا چند روپوں کے لیے، اس سے میرے عزیزو ہم نے خود بھی توبہ کرنی ہے کہ ہمیں ساری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں تو ہم اس لفظ کے بارے میں قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ بولیے انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب کے سارے صحابہ بڑے جانثار، ختم نبوت کے حوالے سے حضرت حبیب بن زید کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنی حاضری لگوانا چاہوں گا۔ مسیلمہ کذاب، جس ظالم نے، سب سے بڑے جھوٹے نے سب سے پہلے دعویٰ کیا، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو کہ ہوش کے ناخن لے، باز آ جا، تو بجائے وہ سمجھنے کے الٹا ان کو کہنے لگا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ ساتھ اس کے دائیں بائیں جلاد کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کر۔ کہا مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ قبول کرنا، گواہی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی۔ پھر اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں؟ کہا اشہد، آپ بھی پڑھیے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے جلاد کو اشارہ کیا، اس نے دایاں بازو کاٹ دیا، تن سے جدا کر دیا۔ پھر دوبارہ یہی سوال جواب رپیٹ ہوتے ہیں، پھر یہ والی ٹانگ جدا کر دی گئی، پھر اس کے بعد یہ والا بازو، پھر یہ والی ٹانگ، پھر دونوں کان، پھر ناک، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور ہر جواب میں وہ کیا کہتے رہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کیا کہتے رہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرمائے۔ جب خون اتنا بہہ گیا کہ اب سکت نہ رہی کہ جواب دے سکیں، تو اب زبان پہ کیا کلمہ جاری ہوا، کیا جملہ جاری ہوا؟ اللہ مجھے آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو ختم نبوت کے صدقے سے وہ جملہ، وہ لفظ مبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ حبیب بن زید دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور زبان اقدس پر اب کلمہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے پورا، کیونکہ ہر طرف سے خون بہہ چکا ہے، دونوں بازو الگ ہو چکے، دونوں ٹانگیں الگ ہو چکی، دونوں کان کٹ چکے، ناک کٹ چکا، ہر طرف سے خون کے فوارے۔ اب کلمہ پورا پڑھنے کی سکت نہ رہی، تو اب کیا پڑھنا شروع کیا؟ آپ بھی پڑھیے، محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی ففاضت روحہ۔ یہ جملہ کہتے کہتے دنیا سے روح پرواز کر گئی۔ ماں کو جب بتایا گیا کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو ماں بھی ختم نبوت پہ مر مٹنے والی اور اپنا سارا کچھ نچھاور کرنے والی، سنتے ہی کہا اللہ کی قسم، لہٰذا الیوم ارضعتہ، لہٰذا الیوم اعددتہ، اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا۔
اسی دن کے لیے تو اس کو جواں کیا تھا کہ کب وہ وقت آئے اور آقا کریم کے ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے میرے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو، ہم بھی ختم نبوت کے اندر اور تو کچھ نہیں کر پا رہے، کم از کم جو ہمارے اکابرین کر رہے ہیں ان کو حسرت کی نگاہ سے کم از کم دیکھیں کہ اے کریم رب، جیسے آپ نے ان حضرات کو توفیق دی ہے، ہمیں بھی ان کے جوتے سیدھے کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا، ہم سب کو ختم نبوت کے صدقے سے حرمین میں بھی اکٹھا فرمائے اور جنت میں بھی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں اکٹھا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر آخر میں تمام احباب کا بہت مشکور ہوں۔ آپ تمام احباب نے اپنا وقت قیمتی بنانے کے لیے، میں یہاں یہ جملہ ضرور عرض کروں گا، قیمتی وقت میں سے نہیں، اپنے وقت کو کیا بنانے کے لیے؟ قیمتی بنانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ یہ آنا میری، آپ کی اور پوری امت کی بخشش کا سامان بنائے، اور ختم نبوت کے لیے جس درجے میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ ہمارا سروں کا تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔